جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ جو شخص آسمان کے نیچے اس وقت سب سے افضل اور عظیم ہستی کو دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو اس کی ترجیحات میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت لے۔ امام حسین کہتے ہیں ہاں میں جاؤں گا لیکن احتیاطی تدابیر اپنا کر کے جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر لیکن منع کرتے ہیں کہ نہیں، میں تو امیر کا سامنا نہیں کروں گا، کہ میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ لیا ہے اور میں وہ نانا سے کیا ہوا وعدہ ہر حال میں نبھاؤں گا۔ حضرات گرامی، جناب حور اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا قافلہ اس طریقے سے اس مقام پہ پہنچ گیا جو مقام نینوا کے نام سے، مقام طف کے نام سے یا دشت کربلا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو عمر بن سعد کی کمانڈنگ میں وہ لشکر آ ہی جاتا ہے جس کے بارے میں ترماہ بن عدی پہلے بتا چکے تھے۔ عمر بن سعد اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ نکل آئے اور جنگ نہ ہونے پائے۔ امام حسین تو تھے ہی امن کے دائی، وہ کب چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے چند شرطیں رکھی کہ اگر کسی ایک شرط کو مان لیا جاتا تو کربلا کی جنگ نہیں ہوتی۔ امام حسین نے کہا میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے۔ دوسری پیشکش یہ اس کے سامنے رکھی کہ مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں یزید سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ تیسرے امام حسین نے یہ کہا کہ مجھے سرحدی علاقوں میں جانے دیا جائے، میں وہاں کفار و مشرکین سے جہاد کروں گا۔ عمر بن سعد خوش ہوا اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھ دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ لڑائی ہوتے ہوتے بچ گئی، حسین ابن علی یہ پیشکش رکھتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا سرکش تھا، اس نے اب یہ پیشکش رکھ دی کہ یزید کی بیعت حسین بعد میں کریں گے، سب سے پہلے حسین کو میری بیعت کرنی پڑے گی۔ اور شمیر بن ذوالجوشن کو اس نے لیٹر دے کر کے بھیجا کہ عمر بن سعد سے کہہ دو کہ اگر وہ حسین سے جنگ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر حسین سے جنگ نہیں کرتا ہے تو عمر بن سعد کو سائیڈ کر دینا اور تم لشکر کی کمانڈنگ کرنا، لشکر کا سپہ سالار بن جانا۔ جب خط لے کر شمیر ذوالجوشن آتا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت کے لیے کہتا ہے تو عمر بن سعد کہتا ہے کہ بخدا حسین کبھی بھی عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت نہیں کریں گے۔ ابن سعد شمر سے کہتا ہے کہ یقیناً امیر کو تو نے ہی بھڑکایا ہوگا۔ شمیر ذوالجوشن کہتا ہے کہ اب ہیل حجت نہ کر، بہانے نہ بنا، اگر تجھے لڑنا ہے کمانڈنگ کرنا ہے تو پھر آگے بڑھ، اور اگر تجھے نہیں لڑنا ہے تو پھر لشکر کی کمان میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد دنیا کا کتا تھا، اسے رائے کی حکومت چاہیے تھی، وہ رائے کی حکومت کی لالچ دی گئی تھی۔ اس نے کہا نہیں، میں جنگ کروں گا اور ایسی جنگ کروں گا کہ جس میں سر تن سے جدا ہوں گے، بڑی سخت جنگ ہوگی۔ لیکن ہائے شومی قسمت، تقدیر سبقت کرتی ہے اور عمر بن سعد دوزخی کتا بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اب اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب لشکر کے نقل و حرکت کی آواز پہنچتی ہے تو اپنے سوتیلے بھائی عباس بن علی کو بھیجتے ہیں کہ عباس جاؤ دیکھو یہ فوج چاہتی کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور آ کر امام حسین سے بتاتے ہیں کہ وہ تو جنگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں جاؤ اس لشکر سے کہہ دو کہ آج شب عاشورہ ہے، اللہ میرا جانتا ہے کہ مجھے اس کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا کتنا شوق ہے اور کتنی لذت مجھے ملتی ہے۔ جاؤ اس لشکر سے کہہ دو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں تاکہ ہم اپنی پیشانیوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے اس کی عبادت
کی ایک رات لذت لے لیں۔ حضرت عباس بن علی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، وہ جاتے ہیں اور امام حسین کا پیغام یزید لشکر کو پہنچاتے ہیں۔ عمرو بن الحجاج زبیدی جو امام حسین کو خط لکھنے والوں میں سے بھی تھا، لیکن دنیا کے لالچ میں وہ بھی فوج میں شامل تھا۔ شبس بن ربعی اس نے بھی خط لکھا تھا اور یہ بھی فوج میں شامل تھا۔ یہ لوگ کہیں نہ کہیں ایک نرم پہلو رکھتے تھے اور ذرا شرم بھی اور غیرت بھی نہیں آتی تھی بے غیرتوں کو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر کافر بھی ایک رات کی مہلت مانگتے تو دینی پڑتی، حسین ابن علی کو دینے میں کیا حرج ہے؟ عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے، پھر جنگ آج رات کے لیے ٹال دی جاتی ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاران، آپ کے اہل بیت شب عاشورہ کی عبادت کا خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جانثاران حسین، اس فوج کو مجھ سے خطرہ ہے، اس فوج کو مجھ سے دشمنی ہے، آپ لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں آپشن دیتا ہوں کہ رات کے سناٹے میں میرے اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کو لو اور جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، یہ یزیدی فوج تم سے کوئی تعرض نہیں کرے گی۔ حضرات گرامی، 100 بار سلام کیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں کو۔ انہوں نے سیدنا حسین ابن علی تاجدار کرب و بلا کو جو جواب دیا، وہ جواب آج آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ ویسے تو ہر جانثار نے ایک سے بڑھ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں اپنے وفاداری کا قول اور عہد پیش کیا، لیکن حضرت سعید بن ابو عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ حسین، اگر ہم نے آج آپ کا ساتھ نہ دیا تو ہم آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا کیا منہ دکھائیں گے؟ بخدا ہم تو آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمارے ہاتھ میں تلوار کا دستہ بھی باقی رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں ایک پلاننگ یہ کی کہ سارے خیموں کو اکٹھا کر کے اور اپنے بیک پر ایک خندق کھود دی اور اس میں آگ لگا دی تاکہ صرف سامنے سے فرنٹ سے دشمن اٹیک کر سکے اور بیک سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، جب 10 محرم الحرام کی فجر کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثاروں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ امام حسین کے پاس کل 72 جانثار تھے۔ 72 جانثاروں میں سے 32 کے پاس سواریاں تھیں، گھوڑے تھے لڑنے کے لیے، اور 40 اس میں پیادہ تھے، پیدل تھے۔ ان 72 کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں منظم کیا کہ اپنے رائٹ ونگ کا کمانڈر حضرت زہیر ابن القین کو بنایا اور لیفٹ ونگ کا کمانڈر حضرت حبیب ابن مظاہر کو بنایا، اور پرچم اور جھنڈا اپنے بھائی جو بڑے بہادر تھے حضرت عباس بن علی، عباس بن علم بردار، ان کے حوالے کیا۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے خیموں کے پیچھے خندق کھود کر کے اس میں لکڑیاں بھر دی تھیں، اب اس میں آگ لگا دی گئی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یزیدی فوج کی تعداد چونکہ کئی گنا تھی، اور محتاط جو روایت ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ 5000 کی تعداد تھی۔ ویسے بعض کتابوں میں 22000 کا بھی عدد آتا ہے کہ 22000 ان کی تھی، لیکن محتاط روایت لیجئے کہ کل 5000 ہی تھے۔ تو کئی حصوں میں اس نے تقسیم کیا عمر بن سعد نے اپنی فوج کو۔ چنانچہ عبداللہ بن زہیر ازدی کو کوفہ والوں کو کمانڈر بنایا، اور عبد الرحمن بن ابو صبرہ کو قبیلہ مزحج اور قبیلہ اسد کا کمانڈر نامزد کیا۔ قیس بن اشعث کو قبیلہ ربیع اور کندہ کا کمانڈر بنایا، اور حر بن یزید رباہی کو قبیلہ تمیم اور ہمدان کا کمانڈر بنایا۔ تو اتنے حصوں میں اس نے تقسیم کیا، اتنے کمانڈرز بنائے۔ اب رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کے بارے میں جانیں تو رائٹ ونگ کا کمانڈر عمرو بن حجاج زبیدی کو بنایا۔ یہ عمرو بن حجاج زبیدی وہی ہے جس نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، اور سلیمان بن سرد کے مکان میں جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے اس میں ایک بغیرت بھی تھا۔ اور لیفٹ ونگ کا کمانڈر شمیر بن ذل جوشن کو لیفٹ ونگ کا کمانڈر بنایا۔ عزرہ بن قیس احمسی کو سوار فوج کا کمانڈر بنایا، اور شبس بن ربعی کو پیدل فوج کا کمانڈر بنا کر کے جھنڈا اس نے اپنے غلام زوید کو دیا۔
حضرات گرامی، کربلا کی یہ جنگ ویسے تو بہت تفصیل چاہتی ہے، لیکن میں مختصر میں اہم چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جنگ کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہوا کہ سب سے پہلے ایک یزیدی آتا اور ادھر سے ایک حسینی نکلتا اور دونوں کا مقابلہ ہوتا۔ چنانچہ یکا کی لڑائی میں حسینیوں کا پلڑا بھاری رہا۔ حضرات گرامی، دونوں فوجوں میں کوئی تناسب نہیں تھا، کوئی توازن نہیں تھا۔ ایک طرف ہزاروں میں ڈیجٹ پہنچی ہوئی تھی تو دوسری طرف 100 لوگ بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثاروں میں اس قدر جذبہ شہادت تھا کہ جو ناقابل بیان ہے۔ صرف میں ایک واقعے کو بتاتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جانثاران حسین کس طریقے سے اپنے آقا حسین پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ تاریخ تبری میں یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سے پہلے اپنے خیمے میں گئے خوشبو وغیرہ لگانے کے لیے تو 2 پہرے دار آپ کے دروازے پر تھے۔ ایک کا نام عبد الرحمن بن عبد رب انصاری اور دوسرے کا نام بریر بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضرات پہرے داری کر رہے تھے۔ جب امام حسین اندر چلے گئے تو حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عبد ربے کے کندھے پر پل پڑے اور ان سے ایک طرح سے مذاق سا کرنے لگے اور وہ نیچے بٹھانے لگے۔ عبد الرحمن بن عبد رب انصاری کہتے ہیں کہ بریر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف یہ یزیدی فوج موت بن کر کے سر پہ کھڑی ہے اور دوسری طرف ایسے حال میں تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے۔ تو اس حسینی جانثار کا جواب سنیے۔ کہتے ہیں عبد الرحمن، جا کر میری قوم سے پوچھ لو، میرے گھر والوں سے پوچھ لو کہ میں نہ بچپن میں ہنسی مذاق کرنے والا تھا، نہ جوانی میں، اور نہ بوڑھا ہونے کے قریب ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے جذبہ شہادت کو سنبھال ہی نہیں پا رہا ہوں، مارے خوشی کے میں جشن منا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، ہمارا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام جنگ شروع ہونے سے پہلے اتمام حجت کے لیے کئی بار یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ ان خطبوں میں سے میں صرف ایک کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ راہ عظیمت کا مسافر، امن کا دائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے سامنے کھڑے ہیں اور اتمام حجت کے لیے، اتمام حجت مطلب کہیں یہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ اللہ ہم تو حسین کو پہچانتے نہیں تھے، حسین کو جانتے نہیں تھے، لہٰذا ہمارے امام نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ اے کوفہ کے لوگ، پہچانو میں کون ہوں۔ کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد علی مرتضیٰ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر ذوالجناحین میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اور بھیا حسن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میری اس بات میں، میری اس پیش کردہ حدیث میں تمہیں کوئی شک شبہ ہے تو پوچھو ان لوگوں سے جو باحیات ہیں، وہ میری تصدیق کریں گے۔ جا کر کے پوچھو جابر ابن عبداللہ انصاری سے، پوچھو سہل بن سعد ساعدی سے، پوچھو زید ابن ارقم سے، پوچھو انس ابن مالک سے۔ یہ حضرات میری تصدیق کریں گے کہ میرے اور بھیا حسن کے بارے میں نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس گفتگو کا اچھا خاصا اثر دکھ رہا تھا، لیکن ازلی بدبخت شمیر بیچ میں ٹپک پڑا اور کہنے لگا، حسین ہمیں اس حدیث کا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیفٹ ونگ کے کمانڈر تھے، وہ کہنے لگے، اے شمیر تجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن دنیا کی حرص نے، دنیا کے لالچ نے تمہارے دل و دماغ پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اگر تم اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہو تو یہ بتاؤ، کیا ہم نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا ہے؟ ہم نے تمہارا مال لیا ہے یا ہم نے تمہارے کسی آدمی کو زخمی کیا ہے؟ آخر کس چیز کا سہارا لے کر تم ہمارے قتل کے درپے ہو؟ اور کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم نے خطوط لکھ لکھ کر کے ہمیں بلایا تھا؟ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو جنہیں امام حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ان کی تحریریں ہمارے پاس آ چکی ہیں اور آج یہ اپنی تلوار لیے ہوئے ہمارے خلاف سفارہ ہیں، نام لے لے کر کے امام حسین بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں ہے شبس بن ربعی، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کہاں ہے عمر بن الحجاج، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ اور کہاں ہے قیس بن اشعث،
کیا تم لوگوں نے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکا ہے، حوض بھر چکا ہے، اے حسین آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں آپ کو آپ کا لشکر جرار تیار ملے گا۔ امام حسین کی اس گفتگو پر جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے، لیکن بے شرمی کی زبان کھول دی اور سب انکار کرنے لگے کہ ہم نے خط نہیں لکھا تھا، ہم نے خط نہیں لکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک تم ہی لوگوں نے خط لکھا تھا، لیکن اب تم اپنا پلڑا جھاڑ رہے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے جنگ ٹل جائے اور یہ لوگ امام علی مقام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کریں، لیکن زر و سیم کے، ہیرے جواہرات کے اور دنیا طلبی کا پردہ ان کے دل و دماغ پہ پڑ چکا تھا اور یہ ازلی بدبخت جو بن چکے تھے، بھلا یہ کیسے امام حسین کے قتل سے اپنے آپ کو روک سکتے تھے۔ لہٰذا کربلا کی جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے انفرادی جنگ ہوتی رہی، وہ اس طریقے سے کہ جانثاران حسین میں ایک شخص آگے بڑھتا اور یزیدی فوج کی طرف سے دوسرا آتا اور اس طرح سے انفرادی جنگ ہونے لگتی۔ اس انفرادی جنگ میں حسینیوں کا پلڑا بھاری رہا اور کئی یزیدی فنار ہوئے۔ انفرادی جنگ کے بعد ابو مخنف کا بیان ہے، ابو مخنف روایت کرتا ہے کہ عمرو ابن الحجاج نے اپنے فوج کو، اپنے انڈر اس کی کمانڈنگ میں جو لوگ تھے ان سے کہا کہ آگے بڑھو اور ان لوگوں کو قتل کر دو، ان کا خاتمہ کر دو جو دین سے پھر گئے ہیں۔ عمرو ابن الحجاج کی آواز پہ امام حسین نے آواز لگائی اور کہا بدبخت، کیا ہم دین سے پھر گئے ہیں اور تم لوگ اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہو؟ اے ابن حجاج، کیا تو لوگوں کو حسین کے قتل پر ابھار رہا ہے؟ قسم خدا کی جب ہماری اور تمہاری جانیں نکل جائیں گی تو تم دیکھو گے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کے بعد عمرو ابن الحجاج نے اپنے رائٹ ونگ کو عمومی حملے کا حکم دے دیا۔ حسینیوں اور یزیدیوں میں چند ساعت گھمسان کی جنگ ہوتی رہی اور جب یزیدی فوج پیچھے ہٹی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی جانباز سپاہی حضرت مسلم ابن عوسجہ زمین پر پڑے ہوئے تھے زخمی حالت میں اور ان کی آخری سانس چل رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس جان نثار کو اپنی گودی میں لیتے ہیں، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا، یعنی مومنوں میں کچھ مردان خدا ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو کچھ لوگ اپنی منتیں، اپنے مراد پوری کر چکے اور کچھ ابھی باقی ہیں اور وہ ذرا برابر بھی نہیں بدلے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہید محبت کو، اپنے جانثار مسلم عوسجہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے مسلم بن عوسجہ، چند لمحوں میں ہم بھی آپ سے ملنے والے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیفٹ ونگ کے کمانڈر حضرت حبیب ابن مظاہر بھی آ گئے۔ حبیب ابن مظاہر نے حضرت مسلم ابن عوسجہ کو الوداع کہا اور کہا مسلم ابن عوسجہ، ہم بھی چند لمحوں میں تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں، اور اے مسلم ابن عوسجہ تمہیں جنت اور جنت کی بہاریں مبارک ہوں۔ اے مسلم ابن عوسجہ، اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ چند لمحوں بعد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں تو ضرور میں تم سے کہتا کہ مسلم ابن عوسجہ آخری وصیت کر دو۔ مسلم ابن عوسجہ آخری وصیت کے لیے پوری طاقت اکٹھا کر کے امام حسین کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں اور آخری وصیت دیتے ہوئے کہتے ہیں اشاروں کی زبان میں، اے حبیب ابن مظاہر، کبھی بھی ان کا دامن نہ چھوڑنا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا اور ان پر اپنی جان قربان کر دینا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے بھروسہ دلایا کہ اے مسلم ابن عوسجہ، رب کعبہ کی قسم، میں حسین ابن علی پر اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ پھر کیا تھا، شہید محبت کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور بند ہو کر کے جنت کے بہاروں میں محو تماشا ہو گئیں اور حضرت مسلم ابن عوسجہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت مسلم ابن عوسجہ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی باپ کے لاشیں سے چمٹ گئیں اور ان کی چیخ نکل گئی۔ جب مسلم ابن عوسجہ کی بیٹی کی چیخ یزیدیوں کے کانوں میں پہنچی تو عمرو ابن الحجاج بے شرم
خوش ہو گیا، اس کے لوگ جشن منانے لگے کہ ہم نے مسلم ابن اوسجہ کا کمام تمام کر دیا۔ شبس بن ربیع نے سب کو ڈانٹ کر کے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اس پر جشن مناتے ہو۔ مسلم ابن اوسجہ کوئی معمولی پرسنالٹی کے مالک نہیں تھے، بلکہ اسلام کے بطل جلیل کا نام مسلم ابن اوسجہ ہے۔ کیا وہ دن بھول گئے ہو کہ آذربائیجان کی جنگ میں اسلامی لشکر کے حملہ کرنے سے پہلے ہی حضرت مسلم ابن اوسجہ نے کئی کافروں کو فی النار کر دیا تھا۔ مسلم ابن اوسجہ کے قاتلوں میں مسلمہ بن عبداللہ غبابی، عبد الرحمن ابن ابی خشکارہ بجلی کا نام آتا ہے۔ ان ازلی بدبختوں نے مسلم ابن اوسجہ کے قتل کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر قیامت تک کے لیے لاد لیا۔ رائٹ ونگ کے بعد اب یزیدیوں کا لیفٹ ونگ، جس کی کمانڈنگ شمر ذوالجوشن کر رہا تھا، یہ بازو بڑھتا ہے۔ اس کا بھی مقابلہ حسینیوں نے بہت پامردی کے ساتھ کیا، لیکن جب یہ لیفٹ ونگ پیچھے ہٹتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دوسری شہادت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی امام حسین کی طرف سے دوسرے شہید تھے۔ انہیں شہید کرنے والوں میں حانف بن سبیت حضرمی اور بکیر بن حی تمیمی ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئے شادی کے بندھن میں بدھے تھے۔ ان کی جوان سال بیوی تھیں۔ جب انہوں نے اپنے شوہر کی لاش کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو خیمے سے باہر نکلی اور اپنے شوہر اور اس شہید محبت کے سر کو اپنی گودی میں لے کر کے بیٹھ گئی، چہرے سے غبار صاف کرنے لگی اور باواز بلند کہنے لگی، اے عبداللہ ابن عمیر کلبی، آپ کو جنت کی بہاریں مبارک ہو۔ شمر ذوالجوشن جنت کا نام سنتے ہی جل بھن گیا اور اس نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ اس کی عورت کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ اسلام نے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن یہ نام نہاد مسلمان یزیدی کیسے ستم ظریف تھے، کیسے بد باطن تھے۔ چنانچہ وہ بد باطن غلام دوڑتے ہوئے آتا ہے اور عبداللہ ابن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو ڈنڈوں سے پیٹ کر کے انہیں شہید کر جاتا ہے۔ اس طریقے سے دونوں ایک ساتھ نکاح کے بندھن میں بدھے تھے اور ایک ساتھ شہادت کا جوڑا پہن کر کے جنت کی بہاروں میں محو تماشا ہو جاتے ہیں۔ رائٹ اور لیفٹ ونگ کے حملوں کے بعد، یعنی میمنہ اور میسرہ کے حملوں کے بعد، عمر بن سعد اپنی فوج کو عمومی حملے کا حکم دے دیتا ہے۔ چنانچہ یزید کی پوری فوج، عمر بن سعد کی پوری فوج آگے بڑھتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیالے، جن میں 32 سوار تھے، یہ لوگ بھی سینہ سپر ہو کر کے یزیدی فوج پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جدھر بھی یہ جانساران امام حسین رخ کرتے ہیں، پشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، یزیدی فوج میں گہرا شگاف ڈال دیتے ہیں۔ جب عمر بن سعد کا یہ عمومی حملہ بھی ناکام ہوا تو کسیانہ ہو گیا اور اپنی فوج کو پھیلانے لگا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کے قریب اس کی ایک ٹکڑی آ گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ خیمے حسینی کو آگ لگا دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں کوشش کر لینے دو، اگر یہ میرے خیموں میں آگ بھی لگا دیتے ہیں تو آگ ہماری حفاظت کرے گی اور یہ عقب کی طرف سے اس پر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جانثاران حسین نے سر تن کی بازی لگا کر کے یزیدی فوج کو خیموں کے پاس سے کھدیڑ دیا۔ شمر ذوالجوشن کے باطن کی آگ اس قدر بھڑک رہی تھی کہ جب وہ خیموں کو آگ نہیں لگا سکا تو خیموں کو اپنے بھالوں سے پھاڑنے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خواتین اہل بیت اور آپ کی مخدرات خیموں سے باہر نکل آئیں، چیخنے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر کے کہا، اے شمر بدباطن، تو میرے گھر کو آگ لگا رہا ہے، ہماری عورتوں پر بہادری دکھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دوزخ کی آگ میں جھونک دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عین گھمسان کی جنگ میں ابو ثمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کہتے ہیں، اے حسین، نماز کا وقت آن پڑا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک کر کے کہتے ہیں، دعا دیتے ہوئے کہ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، اے ابو ثمامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذاکر نمازیوں میں سے بنائے، تم نے ہمیں نماز کی یاد دلا دی ہے۔ اس بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کو یہ پیغام بھیجا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ جنگ بند کر لیں تاکہ نماز ادا کر لی جائے۔ حسین بن تمیم جو ایک ٹکڑی کا سردار تھا، اس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کی نماز قبول نہیں فرمائے گا تو پھر نماز پڑھنے سے کیا فائدہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت سے فرمایا کہ ہم خاندان نبوت کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور تم بدباطنوں کی نمازیں اللہ قبول کر لے گا۔ یہ کیسا تماشا ہے، یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی گھٹیا فکر ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ نماز کی یاد آتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حر سے کہا کہ اے حر نماز خوف پڑھاؤ، اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے حسینیوں کو نماز خوف پڑھائی۔ حمید بن مسلم جو واقعات کربلا کا چشمدید ہے اور جو عمر بن سعد کی فوج میں تھا، اس کا بیان ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ستایا جانے لگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو جب شہید کیا جانے لگا اور امام حسین کو جب زخمی کیا جانے لگا، تو امام حسین کے زبان پر یہ الفاظ ہے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تردا منہم ابدا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شمار کر لے اور انہیں متفرق الگ الگ کر کے قتل کر دے، اور اے اللہ کبھی بھی تو ان سے راضی نہ ہونا۔ عمومی حملے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بیشتر ساتھی جامِ شہادت نوش کر گئے تو جو بچے کچے افراد تھے آپ کے جانثاروں میں، وہ جاتے میدان کارزار میں اور اپنی بہادری کا جوہر دکھاتے اور شہادت کا دولہا بن کر کے ادھر سے واپس آ جاتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش کو اکٹھا کرتے، جمع کرتے، اور جب جانثاران ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو اب جوانان اہل بیت جا جا کر کے جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں۔ کبھی حضرت عباس بن علی جا رہے ہیں اور جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں، کبھی ابو بکر بن علی جا کر شہادت کا دولہا بن کر کے واپس آتے ہیں، کبھی عثمان بن علی جا کر کے جو امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے اور شیعہ ان کا نام بہت دل دبا کے لیتے یا لیتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھو مولائے کائنات کو خلفائے راشدین سے کتنی محبت تھی کہ اپنے شہزادوں کا نام حضرات ابو بکر اور حضرت عثمان کے نام پہ رکھ رہے ہیں، تو ابو بکر بن علی جا رہے ہیں شہادت کا دولہا بن کر کے واپس آ رہے ہیں، عثمان بن علی جا رہے ہیں شہادت کا دولہا بن کر کے واپس آ رہے ہیں، عباس بن علی جا رہے ہیں شہادت کا دولہا بن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اب بھتیجوں کی باری تھی، قاسم ابن حسن جاتے ہیں شہادت کا دولہا بن کر کے واپس آتے ہیں، حضرت علی اکبر جاتے ہیں شہادت کا دولہا بن کر کے واپس آتے ہیں، یہاں تک کہ خیمہ حسینی سے دوڑتا ہوا ایک ننھا منا بچہ جس کی عمر 5-6 سال ہوگی وہ آ کر کے اپنے چچا جان سے لپٹ جاتا ہے۔ یزیدیوں کو رحم نہیں آتا ہے اور ایک تیر آتا ہے، اس بچے میں پیوست ہوتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور امام حسین کا یہ ننھا بچہ بھی جامِ شہادت نوش کر جاتا ہے۔ امام علی مقام کے جب جانثاران ایک ایک کر کے جامِ شہادت نوش کر گئے، نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار پڑا ہوا ہے اس میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، اس میں بھتیجے بھی ہیں، اس میں بھائی بھی ہیں، اور علی اکبر جیسی عظیم قربانی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا غم جھیلنے کے بعد بھلا لڑنے کی سکت کس میں ہوگی، لیکن علی مرتضی فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے میدان کارزار میں ذوالفقار حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی آپ کے آس پاس پٹکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے کہ ایک یزیدی بہت ہمت کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، آپ پر تلوار کا وار کرتا ہے، پھر ایک تیر آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں پیوست ہوتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی خاک پر سجدہ ریز
ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ جب امام علی مقام کربلا کی ریت پر سرزمین کربلا پر تیروں کے مسلح پر سجدہ شبیری ادا کر رہے تھے، تب چاروں طرف سے یزیدی مثل کتوں کے پل پڑے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ سر حسین کو جسم سے الگ کیا جائے۔ خولی بن یزید آگے بڑھتا ہے کہ امام حسین کے سر ناز کو آپ کے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے، مگر اس کا ہاتھ کپانے لگتا ہے۔ سنان بن انس ازلی بدبخت خولی کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور سر حسین کو الگ کرتا ہوں۔ سنان بن انس کی تلوار اٹھتی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن پہ اور گلے پہ پڑتی ہے۔ سر حسین اب جسم سے آزاد ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کا نواسہ، علی مرتضیٰ کا نور نظر، کربلا کی خاک پر شہادت کا دولہا بن چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنان بن انس سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نیزے پہ بھونک کر کے اور عمر بن سعد کمانڈر کے پاس آتا ہے اور چونکہ یہ شاعر تھا، اپنے اس بدفعلی کو اشعار کی زبان میں یوں بیان کرتا ہے عمر بن سعد سے: اوفر رکابی فضة وذهبا فإني قتلت الملك المحجبا، کہ اے عمر بن سعد اب میرے گھوڑے کے رکاب کو چاندی اور سونے سے مزین کر دے، بھر دے، اس لیے کہ میں نے کسی معمولی آدمی کا نہیں بلکہ میں نے عرب کے سردار اور اسلام کے سردار حسین کو قتل کیا ہے۔ قتلت خیر الناس اما و ابا وخیرهم اذ ينسبون نسبا، میں نے ایسے شخص کا قتل کیا ہے کہ جب لوگ نسب بیان کریں تو حسین ابن علی کا نسب ماں اور باپ کی طرف سے سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر کے عمر بن سعد بھڑک جاتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، میرے سامنے کہہ دیا تو چلنے والی بات ہے، اگر عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے سامنے تو نے یہ بات کہہ دی تو حسین کی تعریف سن کر وہ تلملا اٹھے گا اور تیری گردن کاٹ دے گا۔ شہید ظلم و جفا تاجدار کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان ظالموں کے انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی، بلکہ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لاش حسین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روت دیا جائے اور آپ کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا جائے۔ چنانچہ 10 یزیدیوں نے اس ناپاک کام کا بیڑا اٹھایا، جن میں ایک اسحاق بن حیوہ اور ایک احبش بن مرصد نامی بدبخت تھے۔ ان لوگوں نے لاش حسین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روت دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تنے ناز کو چکنا چور کر دیا۔ عمر بن سعد نے اپنے مرے ہوئے لوگوں کو تو سپرد خاک کر دیا، زمین کے حوالے کر دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاروں کی کٹی پھٹی لاش کو یوں ہی کربلا میں چھوڑ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نینوا کے قریب غادریہ نامی ایک بستی تھی، جہاں کے لوگوں نے ان شہیدوں کی لاشوں کو سپرد خاک کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کو، آپ کی خواتین کو جب اس جگہ سے گزارا گیا جہاں شہیدان کرب و بلا کی کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھیں، تو علی مرتضیٰ کی بیٹی سیدہ زینب نے جو الفاظ کہے وہ آج بھی اہل عشق کے دلوں میں غم کا تیر بن کر کے پیوست ہوتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ سیدہ زینب نے جب امام حسین اپنے بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھا تو مدینہ طیبہ کا رخ کر لیا، اپنے نانا جان کو پکارنے لگی اور کہنے لگی: وا محمدا ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء، اے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حسین کی برہنہ لاش پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ہے۔ وا محمدا و بناتک سبایا و ذریتک مقتلا، اے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خاندان لٹ چکا ہے، آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی خواتین کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ سیدہ زینب کی وہ الفاظ تھے جس سے یزیدی بھی اپنے آنسو نہیں روک پائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ایسا غم ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی جب آپ کی شہادت کے واقعات کانوں میں پہنچتے ہیں تو غم حسین اشک کی صورت میں آنکھوں سے چھلک پڑتا ہے، اور کیوں نہ چھلک پڑے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں: فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ
أن يحزنه قتله رضي الله عنه فإنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہر مسلمان کو غمگین ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار تھے اور فقیہ صحابہ میں سے تھے اور رسول اکرم علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے تھے، یعنی نواسۂ رسول تھے. لیکن غم ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا آج ایک قوم مناتی ہے کہ اپنے گریبان چاہ کرتی ہے، سیاہ لباس پہنتی ہے، اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، اپنے آپ کو آگ پہ چلاتے ہیں اور زنجیری ماتم کر کے اپنا خون بہاتے ہیں. ان میں زیادہ تر چیزیں ریا اور دکھاوے پہ مبنی ہوتی ہیں. اسلام میں اور اہل سنت و جماعت کے یہاں ان چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے جس میں غم منانے کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے. رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی شخص کو کوئی غم پہنچے اور اس غم پہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، یعنی ہم اللہ کے لیے بنے ہیں اور پلٹ کر اللہ ہی کے پاس میں جانا ہے، اگر یہ کلمات پڑھ لے تو غم چاہے جتنا پرانا ہو، جب بھی یہ الفاظ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا پہلی مرتبہ صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا. غم حسین، شہادت حسین وہ عظیم سانحہ ہے کہ جب شہادت حسین کی خبر حضرت محمد بن حنفیہ کو پہنچتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشت میں پانی لے کر کے، ٹب میں پانی لے کر کے وضو کر رہے تھے، جب شہادت حسین کی خبر پہنچتی ہے تو تڑپ جاتے ہیں اور آپ کے آنسو اس قدر زار و قطار بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس تشت میں آپ کے آنسوؤں کی گرنے کی آواز آ رہی تھی. اور جب شہر رسول میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے، حضرت شہر بن حشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے دین کی باتیں سیکھ رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے تو ام المومنین کا اتنا برا حال ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے قاتلوں کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو عذاب دوزخ سے بھر دے. انہوں نے نسبت رسالت کا بھی خیال نہیں کیا اور حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا.